السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس عدالت میں ہمارے جج ہیں ریاض العلوم کے استاد مولانا احمد خضر صاحب۔ ساودھان، جج صاحب عدالت میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی ہماری اس عدالت کو شروع کرنے سے پہلے ہم جج صاحب سے اجازت چاہیں گے۔ آج کی ہماری اس عدالت پر آپ پر الزام ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ عورتوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک اور ان پر ظلم نہیں ہے؟ جناب، لگتا ہے آپ سنی سنائی باتوں سے متاثر ہیں، اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اصلی تعلیم یافتہ لوگوں کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے، جس کے پیچھے در حقیقت مستشرقین کی بڑی گہری سازش ہے۔ خیر، اگر آپ حق بات جاننے کی نیت سے میری بات سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ الزام محض غلط فہمی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کھل کر بولیں، گول مول بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے تو سنیے، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو وراثت میں حق دیا ہے۔ بقیہ تمام مذاہب میں عورتوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ نوٹ کیا جائے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے اصل سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے تو سنیے، اسلام نے ہی عورتوں کو حق دیا ہے، اسی لیے اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام کی طرح کسی بھی مذہب میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے، اسی لیے تو آپ خاموش تھے۔ اور میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو اس وقت تو عورت کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2005 عیسوی میں ہندوستانی آئین میں یہ ایکٹ شامل کیا گیا کہ ہندو لڑکیوں کو بھی باپ کے مشترکہ جائیداد میں لڑکے کے برابر حق ہوگا، اور اس قانون کے دائرے میں سکھ اور بدھ کمیونٹی کے عورتیں بھی شامل ہوں گے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ 2005 سے پہلے دنیا میں عورتیں موجود نہیں تھی؟ اور کیا 2005 سے پہلے دنیا میں مذہب و قانون موجود نہیں تھا؟ آپ چند دن پہلے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم بات کر رہے ہیں 1450 سال پہلے کی۔ آپ دونوں میں فرق محسوس کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں دین کی، جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی، جس کا قانون ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ نے ہمارے اصل سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ اسلام میں عورتوں کا آدھا حصہ کیوں ہے۔ اچھا تو سنیے اور کان کھول کر سنیے۔ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کو مردوں کے مقابل آدھا حصہ ملتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ مرد اور عورت دونوں ایک درجے کے ہوں۔ اب یہ تینوں صورتیں کیا ہیں، نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، جب بہن کے ساتھ بھائی وارث ہو۔ نمبر 2، جب میاں بیوی ایک ساتھ وارث ہو۔ اور نمبر 3، جب ماں باپ وارث ہو اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اچھا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ان تینوں صورتوں میں آدھا حصہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جی کیوں نہیں؟ تو سنیے، میں آپ کے سامنے 5 نکات پیش کرتا ہوں، پھر اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بتائیے گا۔ پہلے تو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ خود اللہ خالق کائنات نے یوں بیان فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، اس فوقیت اور برتری کی وجہ سے جو اللہ نے ایک دوسرے پر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ان تینوں صورتوں میں آدھا حصہ دیے جانے کی یہ وجہ بدرجہ عتم پائی جا رہی ہے۔ اب میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بتائیے گا۔ نمبر 1، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنا وراثت کا حق لے چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ بھائی اس کی تعلیم کا خرچہ کیوں اٹھائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی کفالت کیوں برداشت کرے گا؟
نمبر 3 اس کی شادی کیوں کرائے گا؟ وہ تو کہہ دے گا کہ تم کو جو حق ملا ہے، تم کو جو پیسہ ملا ہے، اسی سے اپنی تعلیم مکمل کرو، اسی سے اپنا خرچہ چلاؤ، اسی سے اپنی شادی کرو۔ اور نمبر 4 اسی طرح جب وہ اپنے میکے آئے گی تو اس کی بھابھی اس سے کہے گی کہ اب کیوں آئی ہو یہاں پہ، اب تمہارے یہاں پہ کیا رکھا ہے جو لینے آئی ہو۔ اور نمبر 5 شادی کے بعد وہ دوسرے پر ڈیپینڈ ہو جاتی ہے، اس کا خرچہ اٹھانے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، تو اس کا تو کوئی خرچہ ہوا ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں عورت کا کہیں کوئی خرچ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو زیادہ مال اور زیادہ پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب، اسلام پر جو آپ نے الزام لگایا، اس کے باوجود ہمارے پاس اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن امید ہے کہ آپ کو ان دلائل سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں جناب، واقعی میں سمجھ میں آ گئی، واقعی آپ کے باتوں میں بہت دلائلیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا۔ آپ کا آج کی عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسلام کے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کا اتنے مدلل اور مسکت انداز میں جوابات دیے گئے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ سارے الزامات بے بنیاد اور سنے سنائے ہیں، لہذا عدالت مولوی محمد شہروز کو باعزت بری کرتی ہے۔ آج کی کارروائی یہیں ختم کی جا رہی ہے۔